السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 3 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا محشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے جن و انس کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنوں اور انسانوں سے سوال کریں گے کہ اے گروہ جن و انس، کیا میرے رسولوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو جنوں کی قرآن سننے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن اور سورہ احقاف میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ غور سے قرآن سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا، یعنی کہ تلاوت کو پورا کیا گیا، تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے۔ اور اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے کوئی مددگار ہیں۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر اور سورہ احقاف کے اندر جنوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر مزید اس آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقصون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقاء یومکم ھذا، جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں، یعنی میرے پیغمبر تمہیں میری آیات نہیں سناتے تھے جو وعدوں اور وعیدوں سے متعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدے کر دیے اور جن میں خیر اور شر کی وضاحت کی گئی ہو۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں، یعنی تمہیں آگاہ نہیں کرتے تھے کہ تمہاری نجات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنات کے بارے میں اور انسانوں دونوں کے بارے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلے حصے میں کہ جانا نہیں ہونا جانا ہے تو نہ چلیں گے۔ ہاں اس سے پہلے ہاں ٹھیک ہے، کیا ہوتے ہیں جانا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالوا شاہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا، وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، یعنی ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں، ہمیں دنیا کی زندگی نے آخرت کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا تھا اور ہمیں ایمان سے روکا تھا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہی کافر تھے، یعنی جب انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ ہم نے کفر کیا تو ان پر حجت قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر علاقے اور ہر دور کے لوگوں کے لیے اپنی ہدایات بھیجتا ہے تاکہ انسان اس سے اپنے رب اور اس کے احکامات کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ خواب غفلت سے انسان کو بیدار کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ برے انجام سے ڈرائیں اور اچھے انجام کی خوشخبریاں دیں ان سب لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، یعنی کہ جہنم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کی نگران اس سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا
آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم ایک بڑی گمراہی میں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو ایسے عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان پر کوئی رسول نہ بھیجتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے اس کے درجات ہیں، اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، یعنی ان کے اعمال کے مطابق ان کے درجات ہیں۔ جس نے تھوڑی سی برائی کی وہ اس شخص کی مانند نہیں ہو سکتا جس نے بہت برائیاں کمائی ہوں، اور نہ ہی وہ شخص جس نے اچھے کام کیے اور بہت اچھے عمل کیے وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس نے تھوڑی ہی مشقت دنیا میں اٹھائی اور تھوڑے ہی نیکیوں کے کام کیے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب ہرگز اس تمام اعمال سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کا رب ہر طرح بے نیاز کمال رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریت قوم آخرین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور آپ کا رب ہر طرح بے نیاز کمال رحمت والا ہے، اور آپ کا رب غنی ہے، یعنی اپنے سوا ہر ایک سے ہر طرح سے بے نیاز ہے، وہ اپنی مخلوق کی عبادت سے بے نیاز ہے، اسے نہ کسی کی اطاعت کا اسے نہ کسی کی اطاعت فائدہ دیتی ہے اور نہ ہی کسی کی نافرمانی اس کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اس کی اطاعت کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر رب کائنات نے اگلے حصے میں آیت کے فرمایا ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری جگہ پر جانشین بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے پھر تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بھی فرماتے ہیں اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور اے لوگوں اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے پوری طرح قدرت رکھتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا، تم نے اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھا کس طرح وہ دنیا سے چلے گئے، آج تم ان کے مقام پر ہو تو پھر اس دنیا میں دل کیوں لگایا ہے؟ کل تمہاری جگہ تمہارے مقام پر کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ دوسرا لے آئیں گے، تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو تمہاری جگہ لے آئیں گے اور وہ تم سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر رہے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے اور وہ اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو تم میں سے کوئی بھی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، تم ہرگز اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں، یعنی تم اللہ کے عذاب سے بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے کہ کہیں تم بھاگ جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھونڈنے میں عاجز ہو جائے، نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے وعدے کے دن کے آنے کے بعد کہیں بھاگ نہیں سکو گے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچا دی، اس کے حقوق کے بارے میں بتا دیا۔ اب اگر وہ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ جس روش کو تم نے اپنا بنا لیا ہے اور جس حال میں ہو ایسے ہی رہو، میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ رب العزت نے فرمایا اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے منتظر ہیں۔ پھر رب کائنات نے مزید ارشاد فرمایا کہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، پھر عنقریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے
جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے، یعنی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے یا میرے لیے۔ یقیناً آخرت کا گھر ایمان اور تقوی والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، خواہ اس دنیا میں سے کتنا ہی فائدہ اٹھا لیں، اس کے باوجود بھی ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ اتنی ڈھیل دے دیتا ہے اور پھر جب اس کو پکڑ لے پھر وہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ سورہ مومن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دنیا میں بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ مشرکین نے اپنے معبودوں اور بتوں کے تقرب کے حصول کے لیے جو حصے مقرر کر رکھے ہیں وہ خالص غیر اللہ کے لیے ہیں، ان میں سے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، اور ان کے جو باطل گمان کے مطابق انہوں نے جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیا ہے وہ ان کی شرک کی بنا پر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، بلکہ یہ بھی ان کے معبودوں اور بتوں کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ وہ مخلوق میں سے اس شخص کا عمل کبھی قبول نہیں کرتا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ پھر میرے رب نے مزید اس بات کو فرمایا اس کہ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ۔ بس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے، چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ ان شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ در حقیقت یہ تھا کہ فصلوں اور مویشیوں کے بارے میں مشرکین کا رواج یہ تھا کہ وہ ان میں سے اللہ تعالیٰ اور بتوں کا حصہ نکالتے تھے۔ اچھے جانور اور اچھے غلے کو اگر اللہ تعالیٰ کے حصے میں دیکھتے تو بتوں کی طرف کر دیتے، اور اگر بتوں کی طرف دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکالتے تھے۔ اگر خود ضرورت پڑتی تو اللہ تعالیٰ کا حصہ لے لیتے تھے اور بتوں کے حصے کو چھوڑ دیتے کہ کہیں ہم پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ جو یہ بتوں کے لیے حصہ رکھتے تھے وہ بتوں کا رکھا ہوا حصہ یہ ایسے ہی کھلے عام چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو جانور کھائیں، کوے کھائیں، چیلیں کھائیں، ان کے لیے چھوڑ دیتے، اور جو اللہ کے لیے حصہ رکھتے تھے وہ حصہ وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو جب انہیں لگتا کہ بتوں کا حصہ کم پڑ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حصہ نکال کے بتوں کو مزید دے دیتے، ان کو مزید نوازتے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر بت ناراض ہو گئے تو ہم پر فوراً عذاب آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حصہ کبھی نہیں بڑھاتے تھے، کبھی ان کو ایسا نہیں لگا کہ اگر اللہ کا حصہ کم انہوں نے رکھا تو بتوں کا حصہ لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنی بھی ضرورت کے لیے وہ اللہ کے حصے میں سے نکالتے تھے، لیکن بتوں کے حصے میں سے ہرگز نہیں نکالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر فرمایا ہے انہی لوگوں کے بارے میں۔ ہمیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر ایک یہ رواج قائم ہوا ہے کہ ہم جب کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی گھروں کی چھتوں کے اوپر گوشت کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں کہ جانور آئیں گے یا وہ پرندے آئیں گے آسمان اوپر، چیل کوے، اور وہ آ کر اس گوشت کو کھا لیں گے۔ تو آپ صرف اس بات کو ضرور سوچئے گا کہ کیا انسان جس کا پیٹ خالی ہے، بھوکا ہے، وہ اس گوشت کو کھانے کا زیادہ حقدار ہے، یا جو چیل کوے جو کہیں سے بھی کوئی بھی چوہا، کوئی حشرات، کوئی بھی جانور حرام حلال سب کچھ کھا سکتے ہیں؟ تو ہم وہ حلال چیزیں ان کووں، ان چیلوں، ان جنگلی جانوروں کے لیے، ان جنگلی پرندوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ان کو اٹھائیں اور کھائیں پئیں، جو کہ اور بھی چیزیں کھا سکتے ہیں۔ تو ہم انسانوں کو کبھی بھی گوشت دیتے نہیں ہیں کھانے پینے کے لیے، اور نہ ہی صدقہ کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اگر صدقہ دینا بھی چاہے تو ہم سب سے سستا ترین صدقہ دیتے ہیں، ہم
یا تو پھر اس کو سستا ترین، لیکن کبھی بھی گوشت دینا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم گوشت کو اپنی دعوتوں میں ضرور دیتے ہیں، لیکن اس طرح سے صدقے کے اندر ہم لوگ گوشت نہیں دیتے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا انسان زیادہ حقدار اس کا نہیں کہ وہ اچھا کھائے پیے؟ کیا جانور اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کو وہ حلال چیزیں کھلائیں اور انسانوں کو چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارا ہر عمل ہمیں کہیں نہ کہیں ان لوگوں سے کہیں نہ کہیں ملا دیتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، سوری یہاں پر تھا ما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو کچھ بھی یہ اپنے شریکوں کو دیتے ہیں تو اس میں سے اپنے اللہ کے لیے نہیں نکالتے ہیں۔ ساء ما یحکمون، پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کو یہاں پر مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں، یعنی کتنا برا حکم ہے جو وہ اللہ تعالیٰ پر لگا رہے ہیں، کتنی بری بات ہے جو اللہ پر لگا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کر لیا تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطانوں نے جس طرح ان کے لیے اس بات کو اچھا کر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ چیزوں کھیتوں اور چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا بھی ایک حصہ مقرر کریں، اور اپنے بتوں کا بھی، اسی طرح شیطان نے اس بات کو بھی ان کے لیے مزین کر دکھایا کہ بھوک کے خوف سے اولاد کو قتل کریں اور آر کے خوف سے بچیوں کو زندہ درکور کر دیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نسبت ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، بیٹیوں کی وجہ سے ان کو جھکنا نہ پڑ جائے، ان کی غرور اور تکبر کی وجہ سے جو ان کی کمر اٹھی ہوئی ہے، کھڑی ہے، وہ کہیں ان کو جھکنا نہ پڑ جائے۔ تو مشرکین بیٹیوں کو کبھی غربت کے خوف سے اور کبھی جنگی قیدی بن جانے کی وجہ سے مشرکین ان بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو نظر کے طور پر قتل کرتے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے نظر مانی تھی کہ اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے تو جو اس کے دستے بازو بنے تو ایک کو وہ قربان کر دیں گے، اور یہ جو قرآن آیا تھا اس قرآن میں حضرت عبداللہ کا نام آیا تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ رب العزت نے فرمایا یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے کہ ماؤں کو ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا اور خود نہ دینا، اور دوسروں سے کہنا کہ لا مجھے دے اور تمہارے لیے ناپسند کیا، یعنی فضول باتوں کو ناپسند کیا، اور زیادہ سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان اعمال سے روکنا اور ان کے ان افعال کو روکنا چاہتا تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، اور وہ کبھی قتل نہ کرتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ان کو مہلت دینے کے لیے ان کے اور ان کے اعمال کے درمیان سے ہٹ جائے اور ان کے اعمال کی پرواہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں اسی آیت کے آخری حصے میں فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے، آپ بھی ان کو چھوڑ دیں، اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ آپ افطرا کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مزید اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اپنے زعم باطل میں انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں گے۔ عربوں کی حماقت کی ایک قسم یہ بھی تھی کہ انہوں نے مویشیوں اور کھیتیوں کے بارے میں بدعات گھڑ لی تھی۔
ان کے ہاں کچھ جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہونا اور ان پر بوجھ لادنا حرام تھا۔ کچھ جانوروں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ ان پر سوار ہوتے وقت یا ان کا دودھ نکالتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ بحیرہ یا سائبہ جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد پیٹ کے بچے کے بارے میں پابندی تھی کہ زندہ نکلا تو گوشت صرف مرد کھائیں گے اور عورتیں نہیں کھائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ یعنی کہ کان پھٹی اونٹنی اور نہ ہی کوئی سائبہ یعنی سانڈ چھٹی ہوئی یعنی اور نہ ہی وسیلہ یعنی اوپر تلے بچے دینے والی اور نہ ہی حام یعنی کہ بچوں کا باپ اونٹ مقرر کیا ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اگر جانور کے پیٹ سے بچہ مردہ حالت میں نکلا تو مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بدعت اختیار کر رکھی تھی، اور فصلوں میں سے بتوں کا نام کا حصہ نکالنے کی بھی پابندی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ کہہ دیں اے نبی کہ تمہارا کیا خیال ہے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر کہ اور کچھ جانور ہیں جن پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے، اس پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بعض چیزوں کو حرام قرار دے کر پھر یہ کہہ کر یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھا یعنی جھوٹ بولا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی اور نہ ہی وہ ان کاموں سے راضی ہے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون۔ تو رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عنقریب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جو کہ وہ افطرا گھڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ سب جلدی ہی دیکھ لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے کہا جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں، سارے مردہ بچے کو کھا سکتے ہیں۔ جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے ان کا دودھ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا۔ اس قسم کی بکری کے اگر نر پیدا ہوتا تو اسے ذبح کر کے صرف مرد ہی کھاتے، یعنی کہ جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتا تو اس بکری میں سے اگر کوئی نر پیدا ہو جاتا تو وہ مرد ہی صرف کھا سکتے تھے، لیکن اگر مادہ پیدا ہوتی تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا تو عورت مرد سب اس میں شریک ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حرکتوں سے منع فرمایا۔ بحیرہ کا دودھ صرف مرد ہی پی سکتے تھے، اور اگر وہ مر جاتی تو اس کا گوشت عورت مرد سب کھا لیتے تھے۔ مشرکین کے پاس جانوروں کے پیٹ کے بچوں کے بارے میں کوئی بامانی قانون نہیں تھا کہ زندہ بچوں کو مرد کیوں کھائیں اور عورتیں کیوں نہ کھائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اب ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد ہی ان کی بات بنانے کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شریعت کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی سزا ان کو جلد ہی دے دے گا۔ پھر رب کائنات نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں کہ اور جن سے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں ان کے بارے میں مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو گے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تھوڑا سا فائدہ ہے لیکن اس کے بعد ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ یقیناً وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ پھر رب کائنات نے مزید ارشاد فرمایا کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے وہ دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں پڑ گئے، اور دنیا میں اپنی اولاد کو قتل کرنے کی وجہ سے گھاٹے میں پڑ گئے، اور اپنے اموال میں سے کچھ چیزوں کو خود ہی انہوں نے حرام قرار دے کر اپنے آپ کو تنگی اور مشکل میں ڈال دیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا قد ضلوا وما كانوا مهتدین۔ یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہیں ہیں، وہ بہت ہی دور کی گمراہی میں جا گرے ہیں، اور علم نافع اور علم صالح کے بارے میں خسارے میں جا پڑے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیں یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی جانب انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے کہ جو کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔